بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 430 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے پہلی قسم کا حکم اور دوسری قسم کا بیان۔ چونکہ ہم گزشتہ چند اسباق سے رخصت کا بیان پڑھ رہے ہیں، اور جب سے عزیمت کی 4 اقسام ختم ہوئی تو رخصت کے حوالے سے ہمارا کلام شروع ہوا تھا۔ فرض، واجب، سنت، نفل، یہ عزیمت کی اقسام تھی، اور اس کے بعد رخصت کی جیسے اقسام شروع ہوئی تو چونکہ 2 از قبیل حقیقت تھی اور 2 از قبیل مجاز کی تھی، اور حقیقت کی قسموں میں سے پہلی قسم جو ہے اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو شروع کی۔ اس کی تعریف، اس کی مثالوں سے ہم نے اپنے سبق کو سمجھنے کی کوشش کی، جن میں کافی مثالیں ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے کہ جب حرمت بھی موجود ہے، محرم بھی موجود ہے، لیکن باوجود اس کے کہ اس شخص کو مواخذہ نہیں کیا جاتا، رخصت دے دی جاتی ہے، مباح جیسا معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو کوئی ایک اس پر ہم نے مثالیں گزشتہ اسباق میں پڑھی ہیں، اور ان میں جیسے کہ حالت احرام میں اگر کوئی شخص جنایت کے ارتکاب کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے اور وہ کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں 2 حق ہیں۔ ایک ہے کہ اس کا اپنا حق کہ اس کی جان جو ہے وہ صورتاً ماناً تلف ہو جائے گی، اور دوسرے ہے اللہ کا حق کہ جو بظاہر یہاں تو تلف ہو رہا ہے لیکن دوسری صورت میں، توان کی صورت میں، ہدیہ بعد میں بدنہ کی صورت میں اس پر موجود باقی رہے گا تو وہ بالکل ضائع نہیں ہوگا، تو لہٰذا اس کو رخصت دے دی جائے گی۔ اسی طرح اور کئی مثالیں ہم نے خیر گزشتہ سبق میں پڑھی، آپ اس کی تفصیل کے لیے گزشتہ سبق کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج اس پہلی قسم کا یعنی رخصت حقیقیہ کی جو پہلی قسم ہے، جس کی ہم نے اتنی مثالیں پڑھی، اس کا ہم حکم پڑھیں گے، اور پھر دوسری قسم کا آغاز بھی ہم کریں گے رخصت حقیقیہ کی۔ پھر دوسری قسم کون سی ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو ہمارے سبق کے 2 حصے ہیں۔ اول حصے میں ہم پہلی قسم کا حکم پڑھتے ہیں، اور دوسرے حصے میں ہم دوسری قسم کی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھتے ہیں، اور اس کا ترجمہ کرنے کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت شروع ہوتی ہے وَحُکْمُهُ أي حُکْمُ هَذَا النَّوْعِ الْأَوَّلِ مِنَ الرُّخْصَةِ سے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَحُکْمُهُ أي حُکْمُ هَذَا النَّوْعِ الْأَوَّلِ مِنَ الرُّخْصَةِ أَنَّ الْأَخْذَ بِالْعَزِيمَةِ أَوْلَى حَتَّى لَوْ صَبَرَ وَقُتِلَ فی صورت الاکراہ کان شہیداً۔ اور اس کا حکم یعنی رخصت کی اس قسم اول کا حکم یہ ہے کہ عزیمت پر عمل کرنا یہ اولا ہے، حتیٰ کہ اگر مکرہ صبر کر لے اور صورت اکراہ میں قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہوگا، لِأَنَّهُ بَذَلَ نَفْسَهُ لِإِقَامَةِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے حق تعالی کی یعنی اللہ کے حق کو قائم رکھنے کی خاطر اپنی جان قربان کر دی ہے۔ وَقَضَى لَوْ أَمَرَ بالمعروف فی صورت الخوف او لم يتناول مال الغیر ومات لم يمت آثما بل شہیدا، وإن عمل بالرخصة أيضا يجوز له على ما حررته۔ اور اسی طرح اگر مکرہ نے صورت خوف میں امر بالمعروف کیا یا مال غیر نہ لیا
اور مر گیا تو وہ گناہگار ہو کر نہیں مرے گا بلکہ شہید ہوگا، اور اگر رخصت پر عمل کیا تو یہ اس کے لیے جائز ہوگا، جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں۔ اچھا، یہ چونکہ عبارت اور ترجمہ ہمارے اول بحث کے حوالے سے تھی، جس میں رخصت حقیقیہ کی پہلی قسم کا حکم کا ذکر تھا، تو مصنف نے فرمایا کہ رخصت کی اس کے پہلی قسم کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی مکرہ ہوگا اس کے سامنے ظاہر ہے دو باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس کفر پر، جس غلطی پر، جس حرام کے ارتکاب پر اس کو مجبور کیا جا رہا ہے تو وہ کام نہ کرے اور اللہ کے حضور اپنی جان دے دے، تو اس کو بولتے ہیں عزیمت پر عمل کرنا، کہ اس کو رخصت تھی لیکن اس نے رخصت پہ عمل نہیں کیا بلکہ حق کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس عزیمت پہ عمل نہ کرے، رخصت پہ عمل کر لے۔ تو اب حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مکرہ پر عزیمت پر عمل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ اگر مکرہ صبر کر لے، یعنی کلمہ کفر کو زبان سے نہ کہے اور قتل ہو جائے تو یہ شہید ہوگا، اس کو مرتبہ شہادت کے ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حق کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا ہے۔ اسی طرح مکرہ اگر جان کے خوف کے باوجود امر بالمعروف کرے یا غیر کا مال نہ کھائے، یہ جو پچھلے سبق میں ہم نے کچھ مثالیں پڑھی تھی یہ انہی کے حوالے سے اشارے ہیں، اور وہ ایسے ہی مر جائے تو یہ گناہگار ہو کر نہیں مرے گا بلکہ یہ شہادت کا مرتبہ پائے گا۔ اور اگر رخصت پر عمل کیا تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ گزشتہ سبق میں ہم اس کو سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے حصے کی جانب، اور وہ دوسرا حصہ جو تھا وہ کیا تھا جی، کہ رخصت حقیقیہ کی دوسری قسم کے حوالے سے۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والثانی مستبیح مع قیام السبب لیکن الحکم تراخى عنہ فهو ادون من الاول لانه من حيث ان السبب قائم فهو من الرخص الحقيقية ومن حيث ان الحكم تراخى عنه كان غير احق۔ رخصت حقیقیہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ سبب کے قیام کے باوجود اس کو مباح سمجھا جائے لیکن حکم اس سے مؤخر ہوگا، پس یہ قسم پہلی قسم کی بنسبت ادنا ہے، اس لیے کہ اس حیثیت سے کہ سبب قائم ہے تو وہ رخصت حقیقیہ ہے، اور اس حیثیت سے کہ حکم اس سے مؤخر ہے تو غیر حقیقی ہے۔ کل مسافری ای کا افطار المسافر یرخص له فإن السبب وهو شهود شهر موجود في حقه لكن حكمه وهو وجوب أداء الصوم تراخى عنه إلى إدراك عدة من أيام أخر۔ تو فرمایا کہ یعنی جیسے مسافر کا مفطر ہونا مسافر کے لیے جائز ہے، یعنی روزہ نہ رکھنا، افطار کرنا یہ اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ سبب یعنی وجود رمضان اس کے حق میں موجود ہے، لیکن اس کا حکم یعنی ادائے صوم کا واجب ہونا ایام اخر کی گنتی پانے تک اس سے مؤخر ہے۔ اب یہ دوسری عبارت کا ترجمہ تھا جس میں حقیقت رخصت حقیقیہ کی دوسری قسم کا بیان تھا۔ تو رخصت حقیقیہ کی دوسری جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ سبب محرم کے قیام کے باوجود اس کو مباح سمجھا جائے لیکن حکم اس سے مؤخر ہو جاتا ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ یہ دوسری قسم پہلی قسم سے ادنا ہے، کیونکہ سبب محرم چونکہ موجود ہے اس لیے یہ رخصت حقیقیہ ہے، اور حکم چونکہ مؤخر کیا گیا اس لیے وہ غیر احق ہے، جیسے
رمضان کے مہینے میں مسافر کے لیے افطار کرنے کی اجازت ہے، حالانکہ افطار کا سبب یعنی محرم یعنی وجود رمضان اس کے حق میں بھی موجود ہے، اس لیے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس کا مخاطب یہ بھی ہے۔ تو لیکن اس کا حکم یعنی ادائے صوم کا واجب ہونا یہ عدت من ایام اخر تک مؤخر ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو مسافر کے حق میں چونکہ ادائے صوم کا واجب ہونا دوسرے ایام تک مؤخر ہے، اس لیے اگر مسافر رمضان میں مر گیا یا رمضان ختم ہوتے ہی مر گیا تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، جیسا کہ رمضان سے پہلے مر جانے کی صورت میں کوئی بھی چیز واجب نہ ہوتی۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ اس کی وضاحت۔ آج کے سبق کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ رخصت حقیقیہ کی پہلی قسم کا حکم تحریر کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ رخصت حقیقیہ کی دوسری قسم کی مثال تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔